تو آج ہم ایک ایسی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو سیدھا ہمارے اندر چھپے سب سے گہرے ڈر تک جاتی ہے۔ اور یہ صرف کوئی کہانی نہیں ہے، یہ تو سمجھے ایک طرح کا آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں شاید ہم سب کو اپنا کوئی نہ کوئی عکس نظر آ جائے۔ اور یہی سوال اس پوری بات کی جڑ ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کیا ہو اگر وہ چیز، وہ خوف جس سے ہم ساری زندگی بھاگتے پھرتے ہیں، وہ کہیں باہر سے نہ آیا ہو، بلکہ وہ ہمارے اپنے اندر ہی موجود ہو، ہمارے وجود کا ہی ایک حصہ۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک شخص سے، ہمارے راوی سے، اور ایک بھیڑیے سے جو سائے کی طرح اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ کوئی عام جنگل کا بھیڑیا نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک ایسی دہشت ہے، ایک ایسا خوف ہے جس کی آنکھیں اسے ہر درخت کی شاخ سے گھونرتی محسوس ہوتی ہیں۔ اور اس بھیڑیے نے راوی کی زندگی کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں بدل دیا ہے۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ہے دروازے پر بھیڑیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دشمن باہر ہے، یعنی کہانی کے اس موڑ پر خوف ایک ایسی چیز ہے جو باہر سے حملہ کر رہی ہے۔ شروع میں تو یہ لڑائی بالکل صاف نظر آتی ہے۔ ایک طرف ہمارا راوی ہے جو بالکل اکیلا ہے، اسے لگتا ہے جیسے اس پر کوئی آسیب ہے، اور دوسری طرف ہے وہ بھیڑیا، ایک خوفناک بے رحم بلا جو اصل میں راوی کی اپنی خواہشوں اور اس کے اپنے ڈر سے پیدا ہوئی ہے۔ راوی کہتا ہے، میں کہیں بھی چلا جاؤں، کسی بھی شاخ پر جا بیٹھوں، وہ بھیڑیا وہیں ہوتا ہے۔ یہ دہشت، یہ مستقل ہے۔ آپ ان الفاظ میں اس کی بے بسی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فرار ہے جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ اب ڈر صرف ایک احساس نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی حقیقت بن گیا ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اب آتا ہے کہانی کا دوسرا حصہ، جہاں خوف آپ کا حصہ بن جاتا ہے اور ساری لکیریں مٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے جہاں راوی بھاگنے کی جتنی کوشش کرتا ہے، بھیڑیا اتنا ہی قریب آ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ راوی اور اس کے خوف کے بیچ کا فرق ختم ہونے لگتا ہے۔ یہاں سے راوی کا اندرونی سفر شروع ہوتا ہے، اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے۔ دیکھیں، پہلے وہ سمجھتا تھا کہ بھیڑیا باہر سے آیا کوئی خطرہ ہے، پھر اسے یہ احساس ہوا کہ ارے یہ بھیڑیا تو میرے ہی خوف سے پل رہا ہے، اور پھر آخر میں وہ اس سچائی تک پہنچتا ہے کہ وہ اور یہ بھیڑیا الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے، مجھے احساس ہوا کہ یہ بھیڑیا صرف درختوں میں چھپی کوئی مخلوق نہیں، بلکہ یہ تو میری اپنی روح سے جڑی ہوئی کوئی چیز ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے، یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں پوری کہانی کا رخ بدل جاتا ہے۔ راوی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کی لڑائی کسی اور سے نہیں، خود اپنے آپ سے ہے۔ تو اب ہم کہانی کے کلائمیکس کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ مقام جہاں راوی کو ایک ایسی سچائی کا سامنا کرنا پڑے گا جو سب کچھ بدل دے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بھیڑیے کی اصلیت سامنے آئے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ مخلوق ہے کیا؟ یہ بھیڑیا، یہ دہشت، یہ بلا ہے کون؟ اتنے وقت سے جو اس کا پیچھا کر رہی ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بھیڑیا کوئی اور نہیں، میں ہوں، یعنی خود راوی۔ یہ سارا خوف، یہ ساری دہشت اسی کی اپنی بنائی ہوئی تھی۔ اور یہ منظر، یہ الفاظ اس انکشاف کو پوری طرح سے بیان کر دیتے ہیں۔ میں بھیڑیے کو اپنے ہی کندھوں پر دیکھتا ہوں، اس کے ہاتھ پاؤں میرے ہاتھ پاؤں سے الجھے ہوئے رقص کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، راوی اور بھیڑیا ایک ہو گئے ہیں، وہ ایک عجیب سا ناچ رہے ہیں، خوف اور انسان ایک دوسرے میں گھل مل گئے ہیں۔ اور یہی کہانی کا سب سے اہم سبق سامنے آتا ہے، شیطان کے ساتھ رقص۔ یعنی اب مقصد خوف کو ہرانا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے۔ یہاں جو مقابلہ تھا وہ اب ایک ایسے رشتے میں بدل گیا ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں سمبائیوسس یا بقائے باہمی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اصل جیت خوف کو ختم کرنے میں نہیں، بلکہ اس کے ساتھ رہنا سیکھنے میں ہے۔ اور تو اور اس کی جو تباہ کرنے والی انرجی ہے نا، اسے کسی تخلیقی کام میں، کسی پازیٹیو چیز میں بدل دیا جائے۔ اور آخر میں راوی کہتا ہے، مجھے آزادی کا ایک عجیب سا احساس ہو رہا ہے، اس رقص میں اب مجھے ڈر نہیں لگتا۔ یہ آخری جملہ بس سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنے خوف کو قبول کیا، وہ ہارا نہیں، بلکہ وہ آزاد ہو گیا۔ اس رقص میں اب دہشت نہیں ہے، بلکہ طاقت ہے، آزادی ہے۔
اچھا، تو اس کہانی سے نکل کر اب ذرا اس کے اصل سبق کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہ صرف اس ایک شخص کی کہانی تو نہیں تھی، ہے نا؟ یہ کسی نہ کسی طرح ہم سب کی کہانی ہے۔ تو اس بھیڑیے کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ چند اہم باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ خوف اکثر ہمارا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے، ہم خود اسے پالتے ہیں۔ دوسری بات، اس سے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کرنے سے ہی ہم اسے سمجھ پاتے ہیں۔ اور شاید سب سے ضروری سبق یہ ہے کہ جب ہم اسے قبول کر لیتے ہیں نا، تو وہی ڈر جو ہمیں کمزور کرتا تھا، وہی ہماری سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ بات ایک سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ ہم سب کے اندر ایک بھیڑیا چھپا ہے، کوئی نہ کوئی ڈر، کوئی نہ کوئی خوف۔ سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ ہمارا بھیڑیا کیسا دکھتا ہے، اور اس سے بھی اہم سوال، کیا ہم اس سے لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ رقص کرنے کے لیے تیار ہیں؟